ویلکم بیک ناظرین. دیکھ سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کچھ اہم اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے جو کہ آج دیے گئے شہباز شریف صاحب کی طرف سے, شوری شراب حسین صاحب کی طرف سے, وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرف سے اور اٹارنی جنرل لطیف کوسر صاحب کی طرف سے. ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے. شو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عارف الوی صاحب, سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں زین انصاری صاحب, سینئر لیڈر پی ایم ایل این, اور غلام قادری صاحب ساتھ موجود ہیں, سینئر لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی. اب تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. زین انصاری صاحب, آپ سے شروع کر رہا ہوں. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور میرے خیال میں عوام کی بھی ایکسپیکٹیشن تھی کہ شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب میں سے جس کا بھی پہلے اسٹیٹمنٹ آئے گا اور ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ جی آپ نے این آر او کے خلاف بہت باتیں کی ہیں, آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ عوام کا پیسہ تھا, تو یہ مسئلہ جب پارلیمنٹ میں آ رہا ہے تو آپ کی کیا رائے ہوگی؟ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ کہیں گے جی کیٹیگوریکل کہ ہم تو خلاف بولیں گے, ہماری پارٹی پوری کوشش کرے گی کہ این آر او کو انڈورس نہ کیا جائے. بٹ بڑا ہی کورڈ سا اسٹیٹمنٹ ہے کہ نہیں جی ہم دیکھیں گے, حالات کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے, نواز شریف صاحب آتے ہیں, کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ ہماری جو پارٹی ہے وہ جمہوری پسند پارٹی ہے, جمہوریت کو ہم بلیو کرتے ہیں. کوئی بھی بات ہم جب کرتے ہیں تو پھر اس کو سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں لاتے ہیں اور سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں اس کی بات ہوتی ہے. وہاں سے بحث کرنے کے بعد پھر جا کر کے کوئی جو ڈسیشن ہوتا ہے اس میں. ابھی یہ آپ کا یہ کہنا کہ جی وہ ہم شہباز شریف صاحب نے بالکل کیوں نہیں ٹوکوں گا منہ کھول دیا اور پھر یہ کیوں نہیں کہا کہ جی ہم اس کی مخالفت کریں گے, فلاں کریں گے, ایسی بات نہیں ہے. ہم ہر اس چیز کی تو مخالفت ہم کرتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف عوام کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے یا ملک کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے. لیکن ہم اس کے ساتھ یہ بھی ہم چاہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ جمہوریت بھی بچ جائے ملک میں. جمہوریت جو نولی لنگڑی جیسے بھی جمہوریت ہے وہ یہ چل رہی ہے وہ تعمیر کی بڑی اچھی حکومت سے بہت اچھی ہے. یہ اگر اس کے لیے انشاءاللہ تعالی اسی مہینے میں سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے جس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی, اس میں ہر ایک چیز ڈسکس ہوگی اور اس میں اگر فیصلہ ہو جائے گا جو بھی فیصلہ ہوگا تو وہ پارلیمنٹ کی پھر بات ہوگی. یعنی آپ کے خیال میں یہ بیان یہ سوچ کے دیا ہوگا شہباز شریف صاحب نے کہ جی وہ پیسہ جس کے بارے میں آپ عوام کو بتاتے رہیں کہ عوام کا پیسہ تھا اور عوام کے پاس واپس آنا چاہیے, ملک میں واپس آنا چاہیے, این آر او نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے اگر آپ این آر او کے خلاف بولے تو کہیں سے جمہوریت ڈسٹرب ہو جائے گی, اس لیے ذرا سوچ کے فیصلہ کریں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میرا مقصد یہ ہے کہ ہر فیصلہ جو بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے, ایک وہاں سسٹم ہے ہمارا. جیسے میں نے کہا کہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر پارٹی کو اپروول ملتی ہے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کہ آپ یہ پالیسی ہے وہاں اپنائی جائے. اور سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. پہلے اہم اس کو یہ رکھا جاتا ہے کہ ملک کو مد نظر رکھا جاتا ہے, ملک کی سالمیت کو مد نظر رکھا جاتا ہے, جمہوریت کو مد نظر رکھا جاتا ہے. ساری چیزیں اس کو مد نظر رکھنے فیصلہ ہوتی ہے. یہ چھوٹی پارٹی تو نہیں ہے کہ یا کسی شہر تک کی محدود ہے کہ بھائی یہاں یہ کر دیا فلاں کر دیا, یہ نہیں ہوتا ہے. یہ بہت بڑی پارٹی ہے اور سنجیدہ پارٹی ہے. اس طرح سے جلدی فیصلے آپ جو چاہتے ہیں وہ تو میرے خیال میں ناممکن ہے. پارلیمنٹ یہ پارٹی چھوٹی نہیں ہے, اس میں کسی بات کو شک نہیں, کسی کو شک نہیں. بٹ دا پرابلم از کہ پھر ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا کہ یہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی پارلیمنٹ فائنانس بل میں 17 سے 29 نہیں کر سکتی تعداد ججز کی, یہ وہ فائنانس بل ہے تو آپ نے ووٹ دیا اور بات آتا جی ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا, ہماری ایسی کوئی نیت نہیں تھی کہ ہمیں فائنانس بل کو ایسا نہ ہو کہ آپ این آر او کو بھی ووٹ دیتے ہیں بعد میں کہہ رہے ہو دھوکہ ہو گیا, نیت نہیں تھی ہماری کہ این آر او کو ووٹ دیں گے. یہ بات نہیں ہے, یہ بات نکالی جاتی ہیں ویسے. اس میں سے کوئی بھی اچھی چیز ہے نا, اس میں سے آپ کوئی چیز آپ کوئی نہ کوئی تو آپ کو اس کو بڑائی تو آپ کو کسی انسان کو نظر آتی ہے. 17 سے 29 اچھی چیز تھی, میں آپ کو ایک قرض کروں کہ یہ جو آپ لوگ صحافی ہیں بڑے بادشاہ آدمی ہیں, ہم آپ سے کیا کر سکتے ہیں جو ہر چیز میں آپ کو نہ کوئی کچھ نظر آتی ہے. تو مقصد ہے جو میں نے بات آئی, میں نے جو عرض کیا ہے, میں نے جو آپ سے ریکویسٹ کی ہے وہ یہی میں نے آپ سے کہا کہ ہر چیز کو مد نظر رکھا جائے گا. آپ این آر او کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یہ این آر او بھائی ضرور ہے, لازماً ہم اس پر بات کریں گے, بالکل اس پہ کریں گے. جو پہلے ہماری اسٹیٹمنٹ تھی ابھی وہی اسٹیٹمنٹس رہیں گی, لیکن کوئی مسئلے کے ساتھ. صحیح. عارف علی صاحب آپ یہ بتائیے کہ تحریک انصاف کا ایک موقف رہا ہے کہ اس ملک میں آزاد عدلیہ ہونی چاہیے. اب جبکہ آزاد عدلیہ نے فیصلہ دیا اور مسئلہ پارلیمنٹ تک چلا گیا کہ جو تھے ان کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی اور ایک سپلٹ مینڈیٹ ہے پارلیمنٹ میں, کوئی ایک پارٹی اپنے مفاد میں کوئی بھی جو آرڈیننس ہے وہ منظور کرا نہیں سکتی پارلیمنٹ سے. تو آئیڈیل سچویشن نہیں ہے اس میں انصاف کے فروغ کے لیے؟
انصاف کے فروغ کے لیے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا جینوئن ہے، جینوئن اس معنی کر کہ کچھ آرڈیننس نومبر 3 کے ارد گرد چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے انداز سے پرویز مشرف صاحب نے جاری کیے تھے۔ اچھا، ان آرڈیننس بھی پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تھا کہ 3 مہینے کے اندر وہ اپروو ہو جائیں ایز ایکٹ، تو پھر وہ پاکستان کے قانون کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس زمانے میں کہا یہ گیا کہ ان آرڈیننسز کو پارلیمنٹ میں لانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور چیف ایگزیکٹو نے اس کو منظور کیا کہ پارلیمنٹ واز ناٹ ان سیشن اور یہ معاملہ ویسے ہی چلے گا۔ تو سپریم کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ سارے آرڈیننسز ہم 4 مہینے یا 3 مہینے نہیں گنے جس دن بلکہ آج سے گنا ہے، اور پارلیمنٹ قانون کر لے گی، ان آرڈیننسز کو ایکٹ میں تبدیل کرے گی یا ان کے اندر تبدیلی لائے گی۔ یہ تو پارلیمنٹ کے حق اس میں استحقاق میں ہے نا کہ وہ ان آرڈیننسز میں بھی تبدیلی لائے۔ جب پارلیمنٹ ان ایکٹ کے اندر ترمیم لا کر ایک بل منظور کرے گی، تب اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ اگر پاکستان کے آئین کے خلاف ہوگا تو لوگ کورٹ میں جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے حقوق پر یہ قدغن لگی ہے۔ اچھا، این آر او کو ذرا سا اگر آپ سمجھ لیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ این آر او کے اندر کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اس چور کو چھوڑ دو، اس کو پکڑ لو، یہ کر لو وہ کر لو۔ این آر او کے اندر اگر کوئی مقدمہ کورٹ میں ہوتا ہے، میرا اور آپ کا مقدمہ ہو، کورٹ کے اندر ہوگا اور میں اور آپ آپس میں فیصلہ کریں تو کورٹ کو کوئی اوقات نہیں ہو کہے گی جاؤ تو مقدمہ ودرا کرنا چاہتے ہو ودرا کر لو۔ نارمل کنڈیشنز کے اندر اگر کوئی قتل کر جائے، فرض کرو اگر قتل کر جائے تو پروزیکیوشن جو ہے وہ قاتل کو یا ملزم کو لے کر آتی ہے اور پروزیکیوٹ کرتی ہے کہ یہ ملزم ہے اور اس کے خلاف ہمارے پاس یہ گواہیاں ہیں وغیرہ، پھر کورٹ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ریجیکٹ کرتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر بھی پروزیکیوٹر ودرا کر سکتے تھے، مگر کورٹ نظر رکھتی ہے کہ یار اگر بہت سارا ایویڈنس ہے تو اس میں ودرا کرنا ہے۔ این آر او میں صرف اتنی سی چیز لائی گئی ہے جو الٹیمیٹلی بہت پسند ہے، صرف اتنی سی چیز لائی گئی ہے کہ یہ استحقاق کے کیس ودرا کرے گا، یہ گورنمنٹ نے اپنے پاس کیا، یعنی یہ لا سیکرٹری یا انفارمیشن منسٹر، لا منسٹر یا گورنمنٹ کیس ودرا کر سکتی ہے۔ جب گورنمنٹ کیس ودرا کر سکتی ہے تو جو جج ہے وہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ آیا اس کے خلاف ثبوت تھا یا نہیں تھا۔ یہ اہم پوائنٹ آپ نے ریز کیا۔ انفیکٹ میں جو اگلا کوشچن تھا اس کو بھی آپ ایڈریس کر دیں کہ جی این آر او میں یہ کیونکہ میں سوچتا تھا کہ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے اگر این آر او کو ودرا کر بھی دیا جاتا ہے، گورنمنٹ نے کیسز واپس لے سکتی ہے۔ بٹ دا پوائنٹ از آپ اس بات کو کرتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ بڑی کی پوزیشن میں ہے اور اس وقت اسٹیٹ مینڈیٹ ہے، اگر اس کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو ملک کے ملک کے لیے اچھا پارلیمنٹ سے اب ہمیں امید ہے پارلیمنٹ میں آیا ہے تو وہ چیزیں ایک ساتھ صحیح ہو سکتی ہے۔ پھر آپ پھر آپ یہ مان لیں کہ الیکشن کا بائیکاٹ کرنا اور اس پارلیمنٹ میں نہ آنا یہ غلط فیصلہ تھا۔ اگر اس وقت تحریک انصاف بھی پارلیمنٹ میں ہوتی، ان کی بھی آواز ہمیں سننے کو ملتی تو بہتر۔ اچھا دیکھیں، الیکشن کا بائیکاٹ کرنا پاکستان تحریک انصاف کا صحیح فیصلہ اس طرح سے تھا کہ آج بھی سپریم کورٹ نے یہ بات کہہ دی کہ سارے اقدامات غلط تھے اور ہمارا بائیکاٹ جو تھا وہ اسٹیک ریز کرنے کے لیے تھا۔ ان اسٹیک ریز کرنے کا مطلب یہ کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، یہ معاملہ ہو قوم کے لیے ہم نے فوکس کیا اس ایشو کو کہ جوڈیشری ریسٹور ہو، اور ایک بہت بڑی کامیابی ہے پوری قوم کی اور جمہوری قوتوں کی۔ میں کہتا ہوں کہ ریسٹوریشن آف جوڈیشری کے اندر گورنمنٹ کے آنے سے پہلے تو پیپلز پارٹی بھی بہت ایگر تھی، مگر یہ کہ ایک قوم کی فتح ہے اور ایک پلر آف اسٹیٹ اگر مضبوط ہو جائے نا تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ باقی پاکستان کے باقی پلرس کے اندر مضبوطی آ سپریم کورٹ کے فیصلے ایک کی آپ بات کریں، دوسرا رخ یہ کہ انہوں نے بال پارلیمنٹ کی کورٹ میں ڈالی، پارلیمنٹ حصہ نہیں کیا الیکشن کا بعد جو بال پارلیمنٹ کی تھی وہ پارلیمنٹ کو بھیج دی۔ اب جو ہم نے بائیکاٹ کیا وہ الگ بات ہے، جو بال پارلیمنٹ کی تھی اس سے سپریم کورٹ